صلاۃ التسبیح کا طریقہ کیا ہے میں نے بار بار بتایا ہوا ہے، یاد ہوگا، لیکن بہت سارے ہمارے بھائی اور خاص طور سے اسکول کالج کے ہمارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے نہیں ذہن میں رہتا، ایک بار میں دوہرا دیتا ہوں، آپ سب سن لیں، مذاکرہ کر لیں، تاکہ 2 دن بعد پڑھنی ہے، پرسوں کو انشاءاللہ تو پھر پڑھنا آسان ہو جائے۔ صلاۃ التسبیح کی نیت باندھنی ہے کہ میں 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، بس یہ سوچ کے نیت باندھ لیں۔ باقی اس سے زیادہ نیت بھی ہمارے ہاں صلاۃ التسبیح کی عورتیں نا کاغذ پہ لکھ کے رکھتی ہیں، یہ نیت، ارے اتنی لمبی نیت کس نے بتا دی، بنا وجہ دنیا بھر کے الفاظ، نیت کرتی ہوں میں 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی، اس میں 300 مرتبہ زائد تسبیحات، منہ میرا کعبے کی طرف، پیٹھ میری فلاں محلے کی طرف، اس جگہ اس کمرے میں، گھر کے برآمدے میں، کمرہ نمبر 2 میں، میرے نیچے مصلی ہے یا چٹائی ہے، دنیا بھر کی نیت کیا کرنی ہے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں مت پڑھو چکر میں، بہت بھاری پڑ جاتا ہے نیت کا مسئلہ، ہر نماز کے ایسے عید میں الجھے پھرتے، وہ امام صاحب، اور امام بھی پتہ نہیں کیوں بتاتے، میں سخت مخالف ہوں، نیت بتائی کیوں جاتی، بھئی سیدھا کہہ دو نا کہ یہ سوچ کے نیت باندھ لو کہ عید کی نماز پڑھ رہا ہوں، بات ختم۔ وہ بھی نیت بتاتے ہیں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت کی واجب عید الفطر، 6 زائد تکبیروں کے، اور یہ اور وہ، پبلک نا اسی میں الجھی رہتی، وہ طریقہ کیا ہے نماز کا وہ نہیں سنتے، وہ نیت میں الجھ جاتے، کیونکہ طریقہ تو پتہ ہے کیسے پتہ کرتے ہیں، جب امام اللہ اکبر کہے گا کب ہاتھ اٹھانا کب چھوڑنا، یوں دیکھیں یہ کیا کر رہا، ادھر والا کیا کر رہا، ادھر والا، یہ طریقہ ہے، طریقہ سنتے نہیں، نیت میں پھنس جاتے، جبکہ نیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیر ضروری چیزوں میں کیا پھنسنا۔ میں نے سنا ہے نا، ہمارے استاد بتا رہے تھے کہ ایک بندہ یوں ہی دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا امام نے اللہ اکبر کہا، اس نے کہا کہ لاؤ دیکھو ہاتھ اٹھانے یا نہیں، اس نے ادھر دیکھا تو وہ باندھے کھڑا، اس نے کہا ادھر بھی دیکھ لوں کنفرم کر لوں کیا کرنا، ادھر دیکھا اس نے یوں اٹھا دیا، اب میں کیا کروں، اس نے یوں کر دیا۔ جمہوری ملک ہے، نہ یہ چھوڑو نہ یہ پارٹی چھوڑو، دونوں کو لے لو، مکس کر لو کام، نہ یہی بہتر ہے، یہاں پہ مل بانٹ کے حکومت زیادہ اچھی ہے، یہ کام ہوتے ہیں۔ پھر تو ضرورت کیا ہے الجھنے کی نیتوں میں، شریعت نے کہا بس آپ کیا سوچ لینا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، عید کی نماز، فی الحال آپ صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں، صلاۃ التسبیح کی نیت کر لینا کہ بس میں صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں، 4 رکعت نماز ہوتی ہے، بات ختم، اللہ اکبر کہہ کے شروع کریے، اس کے بعد سنیے طریقہ پورا، فٹافٹ نیت باندھ لی، اللہ اکبر کہہ کے آپ پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک پوری آخر تک، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ، پھر پڑھیے جو بھی آپ کو سورت پڑھنی ہے، الم ترى، قل اعوذ برب الفلق، یا جو بھی آپ نے، پہلی میں اعوذ برب الفلق نہ پڑھ لینا کیونکہ 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو الم ترى پڑھ لی پہلی رکعت میں، ہو گیا، یہاں تک سیم چل رہا ہے جو آپ کی نماز ہے، کچھ نہیں بدلا۔ اب اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے آپ کو پڑھنا ہے 15 بار اس تسبیح کو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنی، آگے نہیں، کبھی آپ منزل تک لے جائیں ولا حول ولا قوت نہیں، اتنی حدیث سے ثابت ہے، پڑھ کے سنائیے سب، واللہ اکبر، یہاں تک 15 باری سے پڑھنا ہے۔ گننے کا طریقہ بہت آسان ہے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یوں ہاتھ رکھے رہیں گے آپ جب پڑھ رہے ہیں، اور جو ایک بار پڑھ لیں اسی انگلی کو ذرا زور سے دبا لیں، وہیں پریشر ڈالتے جائیں، 3 بار ہو گیا اس کو اور تیز دبا لیا، چوتھی کو دبا لیا، 5ویں کو دبا لیا،
تو ذرا پریشر سے یاد رہے گا کہ کہاں تک کی گنتی ہو چکی ہے. پہلے نارمل رکھیے، پھر اسے ایک ایک بار پڑھ کے زور سے وہیں دباتے جائیے تاکہ گنتی یاد رکھنا آسان ہو جائے. 10 تو انگلیاں ہیں، ایک بار پوری ہو جائیں گی، پھر 5 بار گن لیجیے. تو کتنی بار پڑھنی ہے؟ 15. اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جانے کے بعد میں رکوع کی تسبیح پڑھیں، پھر اس کے بعد 10 بار یہ پڑھیں. کتنی ہو گئی؟ 25. پھر کھڑے ہو جائیں، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر پڑھیے اسے 10 بار. کتنی ہو گئی؟ 35. پھر سجدے میں جائیے، سجدے والی دعا پڑھ کے پھر یہ 10 بار. کتنی ہو گئی؟ 45. پھر سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھ جائیے، پھر 10 بار. کتنی ہو گئی؟ 55. پھر دوسرے سجدے میں جائیے، پھر 10 بار. کتنی ہو گئی؟ 65. پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھیں گے تو بیٹھیں، پہلے اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں، پہلے 10 بار یہ دعا پڑھیں اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں. یہ یاد رکھنا ہے بھائی. پہلی رکعت کے بعد میں آپ نے سیدھے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ابھی نہیں کھڑے ہونا، یہاں پہلے بیٹھنا ہے، 10 بار پڑھنا ہے اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جانا ہے. اور اگر آپ اللہ اکبر کہہ بھی دیں کھڑے ہوتے وقت تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. بھائی ایک رکعت ہو گئی، کتنی بار ہو گئی ایک رکعت میں؟ 75 بار. اگر کسی جگہ چھوٹ جائے، جیسے رکوع میں پڑھنی تھی یاد نہیں رہی، تو سجدے میں 20 کر دیں. کبھی کبھی ایسا ہوگا رکوع میں پڑھنی تھی یاد نہیں رہی تو سجدے میں ڈبل کر دیں. پہلے سجدے میں بھول گئے، اگلے میں 20 پڑھ لیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ اس طرح ہمیں ایک رکعت کرنی ہے. اب دوسری رکعت پھر یہی طریقہ، سورہ فاتحہ سورت، اس کے بعد رکوع سے پہلے کتنی بار؟ 15 بار. پھر اس کے بعد میں 10 10 10 اخیر میں. پھر اتحیات میں بیٹھ جائیں، پھر وہاں پر کتنی بار؟ 10 بار. لیکن اتحیات کے اندر مسئلہ یاد رکھنا یہ بڑا اہم ہے. جب آپ دوسری اور چوتھی رکعت کی اتحیات میں بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے. یعنی اور ساری جگہ پر پہلے آپ نے وہ کام کیے تھے، پھر یہ تسبیح پڑھی تھی. لیکن اتحیات میں پہلے کیا پڑھنی ہے؟ تسبیح پڑھنی ہے، پھر اتحیات پڑھنی ہے، دوسری میں بھی اور چوتھی میں بھی. بھائی یاد ہو گئے سب کو؟ 4 رکعت پوری کر دیجئے، 300 مرتبہ ہو جائے گی نماز پوری آپ کی. ایک طریقہ. ایک دوسرا اور طریقہ ہے، وہ اس سے تھوڑا سا آسان ہے. کیا طریقہ؟ آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھیں. سمجھیے ذرا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، پھر پڑھیے ثنا، سبحانک اللہم. یہ زبان سے نہیں کہا جاتا ثنا. کچھ لوگ اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلے کہتے ہیں ثنا، پھر کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک. تو یہ ثنا زبان سے نہیں بولا جائے گا، آپ کو سبحانک اللہم پڑھنا ہے. یہ ثنا کا لفظ نہیں بولنا زبان سے. اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھی، اس کے بعد آپ پڑھ لیجئے 15 بار. ثنا کے بعد 15 بار. 15 بار پڑھ کے پھر پڑھیے اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور سورت، اور پھر رکوع سے پہلے پڑھیے وہیں کے وہیں 10 بار اور. اب کھڑے ہونے کی حالت میں آپ کی ہو گئی کتنی؟ 25. باقی سب ویسے ہی جیسے تھا، بس اب ایک جگہ فائدہ ہو جائے گا. کس جگہ؟ جب پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کر کے آپ اٹھیں گے، اب آپ کو بیٹھنا نہیں پڑے گا، سیدھے کھڑے ہو جائیں گے. نہ آپ کو اتحیات میں پڑھنا پڑے گا،
نہ آپ کو پہلی اور تیسری رکعت میں بیٹھنا پڑے گا، کیونکہ اس جگہ جو 10 بار پڑھنی تھی وہ آپ نے شروع میں پڑھ دی۔ بھائی میرے سمجھ گئے سب؟ یاد ہو گئے طریقہ؟ اب مجھے سنا دیجیے آپ پہلا والا طریقہ کیا سوچ کے نیت باندھیں گے؟ سب بولیے بھائی، صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ ایسے ہی بتائیے جیسے بتائے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر، اس کے بعد ثنا، پھر اعوذ باللہ، پھر بسم اللہ، پھر سورہ فاتحہ، پھر سورت، اس کے بعد 15 بار، پھر رکوع میں جانے کے بعد پہلے 10 بار یہ، پھر رکوع کی 3 بار تسبیح۔ صحیح ہے؟ غلط ہو گئے کیا؟ صحیح کیا ہے؟ پہلے رکوع کی تسبیح اور پھر 10 بار یہ، پھر رکوع سے اٹھ کے بولو بھائی 10 بار، سجدے میں 10 بار، سجدے سے اٹھ کے 10 بار، دوسرے سجدے میں 10 بار، پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جائیں اور کتنی بار پڑھیں؟ 10 بار، اور پھر بغیر اللہ اکبر کہے کھڑے ہو جائیں۔ اور جب دوسری اور چوتھی رکعت میں ہو تو پہلے التحیات پڑھیں گے یا یہ تسبیح پڑھیں گے؟ تسبیح پڑھیں گے، التحیات بعد میں پڑھیں گے۔ یہ ایک طریقہ۔ دوسرے طریقہ کا خلاصہ کیا ہے کہ آپ شروع میں ثنا پڑھیں اور ثنا کے بعد 15 بار، ثنا کے بعد 15 بار یہ تسبیح پڑھ لیں، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورت، اور اس کے بعد پھر 10 بار۔ تو اس میں آپ کو پہلی یا تیسری رکعت کے بعد دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا نہیں پڑے گا، اور دوسری اور چوتھی رکعت میں التحیات میں بھی تسبیح نہیں پڑھنی پڑے گی۔ یہ آسانی ہو جائے گی۔ بھائی میرے ہو گئی یاد سب کو؟ پڑھیں گے سب انشاءاللہ؟ انشاءاللہ یہ شب براءت کے خاص موقع پر ضرور ادا کیجئے گا یہ نماز۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ حدیث مبارکہ نقل کی گئی ہے، امام ترمذی نے بھی اس کو نقل کیا، بعض علماء نے اس حدیث پاک کو ضعیف بھی قرار دیا، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ ضعیف حدیث ہونے سے کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ فضیلت والے اعمال ہیں، اس میں ایسی حدیثیں قبول کی جاتی ہیں۔ دوسری بات، امام حاکم بڑے درجے کے امام ہیں، انہوں نے تو اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتاب میں، اور انہوں نے نقل کرنے کے بعد میں کہا ہے ھذا اسناد صحیح لا غبار علیہ، فرمایا سند بالکل صحیح ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کی سند کے اندر۔ امام حاکم حدیث کے بڑے امام ہیں، انہوں نے اس نماز کی جو حدیث ہے اس کی سند کو بالکل معتبر قرار دیا ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو اس میں حرج عمل کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا، بینیفٹ سن لیجئے، حضور نے اپنے چچا حضرت عباس سے فرمایا کہ عباس اگر ہو سکے تو اس نماز کو روز پڑھا کرو، لیکن ظاہر سی بات ہے روز کہاں وہ پڑھنا تھا، بلکہ وہ پڑھ بھی لیتے تو ہم نے کہاں پڑھنا تھا روز۔ حضور علیہ السلام نے آگے کہا روز نہیں تو ہفتے میں نہیں تو مہینے میں نہیں تو سال میں ایک بار پڑھ لیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب برات کا یہ موقع آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ عبادت کرنی بھی ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ اس نماز کو ادا کریں۔ فضیلت سن لیں، حضور نے فرمایا فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمَلِ عَالِجٍ، فرمایا اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے لَغَفَرَهَ اللَّهُ لَكَ، اللہ انہیں بھی معاف فرما دے گا۔ اس نماز کی فضیلت، ریت کے ذرات کے برابر بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی فضیلت۔ ایک حدیث میں تو ہے کہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ علماء نے لکھا ہے چھوٹے تو سمجھ میں آتا ہے، بڑے بھی ہوں گے، آپ دل میں توبہ کی نیت کے ساتھ پڑھیں،
اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ پڑھیں، یہ نیت کر کے پڑھیں کہ میں نے جتنے گناہ کیے ہیں میں ان پہ شرمندہ ہوں، آگے سے میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اور توبہ کی نیت بھی کریں تو انشاءاللہ ہمارے بڑے گناہ بھی اس کی برکت سے سارے معاف ہوں گے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے جو صلاۃ التسبیح یہ نماز ہمیں اور آپ کو دی گئی ہے۔ میں نے اس خاص موقع سے یہ نماز بتائی ہے تاکہ ہم اور آپ عمل کریں۔